مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔ جیسا کہ پچھلی ایک ساتھ میں آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ مرزا غلام قادیانی نہ صرف سب سے بڑا کذاب تھا، بہت بڑا کذاب تھا، بلکہ وہ رب العالمین کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک بڑا دشمن تھا۔ بہرحال مرزا غلام قادیانی سچا تھا یا جھوٹا، وہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، یا پھر وہ رب العالمین کا سب سے بڑا مجرم اور کذاب تھا، اس کو ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں۔ ہم آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے مختلف پہلوں سے آپ کے اوپر حقیقت بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن سے اس کے اوپر بات اپنی مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم مرزا غلام قادیانی کا جو اپنا لٹریچر ہے، اس کی جو کتابیں ہیں، ان سے اس کی حقیقت کو ہر پہلو سے کھول کر واضح کریں گے۔ بہرحال اب آپ آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے آپ کے اوپر حقائق کھول کر واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ حق چاہتے ہیں یا پھر آپ اس قادیانیت نامی احمدیت نامی گٹر میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک آیت ہے، یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 2 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 87 یعنی 87، اور دین قادیان کے مطابق اس آیت کا نمبر ہے 88 یعنی 88۔ اس آیت میں رب العالمین کا کہنا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، یعنی اس آیت میں رب العالمین نے رسولوں کے بھیجے جانے کا قانون واضح کر دیا۔ کہا کہ جب بھی رسول کو بھیجا جاتا ہے تو وہ رسول جو ہے وہ تمہاری خواہشات کے ساتھ نہیں آتا، وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ یہی بات، یہی قانون ایک دوسرے مقام پر بھی قرآن میں کھول کر واضح کر دیا۔ آپ ایسا کریں، سورہ المائدہ ہے، 5 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 70 اور دین قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے 71۔ اس آیت میں بھی کہا گیا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اس آیت میں بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ جب کبھی بھی رسول آتا ہے، جتنے بھی رسول آئے ہیں جو کہ رب کے بھیجے ہوئے ہیں، رب کے بھیجے ہوئے جو ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتے، وہ اس کے ساتھ نہیں آتے جو لوگ حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جس پر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی لوگ حق کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، ان کا یا ان میں سے کسی بات کا بھی حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس کے لیے آپ کو رب کے قانون کو سمجھنا پڑے گا کہ رب نے رسول کا بھیجا جانا قانون میں کیسے کیا ہے، رسول کے بھیجے جانے کے متعلق کے حوالے سے رب کا قانون کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایسا کریں کہ آپ قرآن کھولیں، اس میں سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 164 164، اور دین قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے 165 یعنی 165۔
اس میں کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت میں رب العالمین کا نہ صرف یہ قانون واضح کر دیا گیا کہ جو سچا ہوتا ہے، رب کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، وہ آ کر کیا کرتا ہے جس سے اسے پہچانا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ رسول کو کب بھیجا جاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہا اور ان اگر قانون جو قانون میں کر دیا گیا ہے، جو قانون بنا دیا گیا ہے، اگر وہ ہو رہا ہو، کیا قانون بنا دیا گیا؟ من قبل لفی ضلال مبین، رسول کے آنے سے پہلے جن لوگوں میں، جس قوم میں رسول کو بھیجا جانا ہے، اس قوم کا، ان لوگوں کا ضلال مبین میں ہونا شرط ہے، لازم ہے۔ جب وہ لوگ، وہ قوم ضلال مبین میں ہوتے ہیں، 100% گمراہیوں میں ہوتے ہیں، تب ہم رسول کو بیس کرتے ہیں، ان میں انہی سے بیس کرتے ہیں۔ یہی بات سورہ الجمعہ میں کھول کر واضح کر دی، آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ ایسا کریں، سورہ الجمعہ ہے، سورت کا نمبر جو ہے وہ ہے 62 اور آیت کا نمبر ہے 2 لیکن دین قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے 3 یعنی 3۔ اس میں کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت میں بھی نہ صرف رسول کی پہچان جو ہے وہ واضح کر دی گئی، بلکہ رسول کے بھیجے جانے کا قانون سامنے رکھ دیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگر جو قانون بنا دیا گیا اس کے مطابق ہو رہا ہو تو ہی ہم رسول کو بیس کرتے ہیں، بیس کریں گے۔ وہ قانون کیا ہے؟ من قبل، رسول کے بھیجے جانے سے پہلے، لفی ضلال مبین، وہ قوم، وہ لوگ جن میں رسول کو بھیجا جانا ہوتا ہے، اس قوم کا، ان لوگوں کا 100% گمراہیوں میں ہونا لازم ہے۔ اگر وہ قوم، وہ لوگ 100% گمراہیوں میں ہو رہے ہوں گے تو تب ہی ہم رسول کو بیس کرتے ہیں، تب ہی ہم رسول کو بیس کریں گے۔ یہ قانون ہے۔ اب آپ ایسا کریں، تھوڑی سی اپنی عقل کا استعمال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن میں ایک مقام پر نہیں بلکہ جگہ جگہ آپ سرچ کر سکتے ہیں لفظ قد، لقد، ولقد۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تمہیں، دیکھو کیسا تخلیق کیا ہے، کیا ہم نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا اور جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے والا تخلیق نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں سننے کی صلاحیت نہیں دی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی، اور جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ دی ہے نا یہ صلاحیتیں، تو تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو۔ جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے تو تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ تمہارے سامنے وہی آئے گا جو ہم نے طے کر دیا ہے، جس کے علاوہ اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور پھر دیکھیں آپ کے سامنے نتیجہ کیا آتا ہے۔ اب ذرا اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب قانون یہ ہے کہ رسول تب پیش کیا جاتا ہے جب لوگ 100% گمراہیوں میں ہوں، 100% ہر لحاظ سے گمراہیوں میں ہوں، تو رسول جو آ کر بات کرے گا، کیا وہ ایسی بات کرے گا جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہو، لوگوں میں اپنا وجود رکھ رہی ہو، پہلے سے موجود ہو؟ یا پھر وہ جو بھی بات کرے گا وہ لوگوں کو ایک نئی بات نظر آئے گی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے آنے سے پہلے لوگ 100% گمراہیوں میں ہیں۔ جو عقائد و نظریات رسول کے آنے سے پہلے موجود ہیں، دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کی سب ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے گمراہیاں ہیں، ان میں حقیقت کا، حق کا شائبہ بھی نہیں۔ تو جب ایسی صورت میں رسول آئے گا تو وہ جو بھی بات کرے گا، کیا وہ ایسی بات کرے گا کہ لوگ اسے داد دیں، وہ لوگوں میں پہلے سے موجود ہو؟ یا پھر وہ جو بھی بات کرے گا وہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظر میں ایک نئی بات ہوگی؟ اب خود غور کریں۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے آپ کے اوپر یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی، اور واضح ہو جاتی ہے کہ جب سچا آتا ہے
تو وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس دین پر چل رہے ہوتے ہیں جو انہیں نسل در نسل اپنے آباء و اجداد سے منتقل ہوا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہوتی دین کے نام پر، ایک ہی موضوع پر، ایک ہی شے پر طرح طرح کے عقائد و نظریات موجود ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مارکیٹ ہے، آپ کو شیمپو چاہیے یا صابن چاہیے تو طرح طرح کے صابن موجود ہیں، طرح طرح کے شیمپو موجود ہیں۔ کوئی شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے ان میں سے کوئی جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے۔ دوسرا آتا ہے، اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ خرید لیتا ہے۔ تیسرا آتا ہے، اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ خرید لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی رسول کے آنے سے پہلے ایک ہی موضوع پر طرح طرح کے عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں جس کو جو عقیدہ و نظریہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو اخذ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک ہی بات پر، ایک ہی موضوع پر طرح طرح کے عقائد و نظریات موجود ہوتے ہیں، اور لوگ جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اخذ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یوں ہر کوئی نہ صرف اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو گمراہ اور باطل کہہ رہا ہوتا ہے۔ رسول کے آنے سے پہلے ضلال مبین ہوتی ہیں، یعنی لوگ طرح طرح کے گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ گروہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک بات ہے، ایک موضوع ہے، اس کے اوپر بہت سارے عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، اپنا وجود رکھتے ہیں۔ کسی نے کوئی عقیدہ و نظریہ اخذ کیا ہوا ہے، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، کسی نے چوتھا، کسی نے پانچواں، کسی نے چھٹا۔ جس کو جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جو جس کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، وہ اسے اخذ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول جب آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ایک ہی موضوع پر جب طرح طرح کے عقائد و نظریات پائے جا رہے ہوتے ہیں، رسول ان میں سے کسی بھی عقیدے اور نظریے کے مطابق آتا ہے۔ رسول جو بات کرتا ہے وہ ان میں سے جو جتنے بھی عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں وہ کسی ایک کا عقیدہ و نظریہ ثابت ہو جاتی ہے، تو رسول تو پھر اس گروہ، اس فرقے کی خواہشات کے ساتھ آ گیا۔ اب اگر ایسا ہو تو وہ تو رب کا بھیجا ہوا ثابت ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول جو ہے، جتنے بھی جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتے۔ یہ وجہ ہے کیونکہ جب رسول آتا ہے تو رسول کے آنے سے پہلے ضلال مبین، یعنی 100% گمراہیاں ہوتی ہیں۔ اب رسول جب آتا ہے، بات کرتا ہے، جس موضوع پر بھی لب کشائی کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ کسی بھی گروہ، کسی بھی فرقے سے میچ نہیں کرتی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دین قادیان سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے ہر مرزئی قادیانی سے سوال کرتا ہوں جو اپنے آپ کو احمدی کہلواتا ہے یا کہتا ہے، کہ ذرا یہ بتاؤ کہ مرزا غلام قادیانی لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا یا لوگوں کی خواہشات کے خلاف آیا؟ آپ خود جواب دے دو۔ کیا مرزا غلام قادیانی نے آ کر جو کچھ لوگ کر رہے تھے، جس پر چل رہے تھے، وہی نہیں آ کر کیا؟ اسی کو آ کر حق نہیں کہا؟ ہاں، ایک بات جو ہے اس نے ڈیفرنٹ کی، مختلف کی، اور وہ بھی مختلف نہیں ہے۔ اس نے آ کر یہ کہا کہ میں وہی رسول ہوں، وہی مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ تو یہ بھی کوئی اس نے نئی بات نہیں کی۔ نئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ لوگ آلریڈی پہلے سے ہی انتظار میں ہیں، اور اس نے آ کر کہا میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، باقی سارے کا سارا دین وہی ہے جو تم کر رہے ہو، نمازیں وہی، یعنی الصلاۃ کے نام پر جو تم کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، حق ہے۔ الصیام کے نام پر جو تم روزے رکھ رہے ہو، حق ہے۔ الزکوٰۃ کے نام پر جو کچھ تم کر رہے ہو، حق ہے۔ الحج کے نام پر جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ بھی دین کے نام پر تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سارے کا سارا حق ہے۔ ہاں، جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں۔ اب ذرا بتائیں، مرزا غلام قادیانی لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا یا نہیں آیا؟
اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھے تو اس قرآن میں کیا ہے؟ یہ قرآن جگہ جگہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جب سچا آتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جہاں باقی تہمتوں ملامتوں کا دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں اس تہمت کا ملامت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، جن لوگوں کی طرف رسول آتا ہے، تو اس کو اس بات کا، اس ملامت کا، تہمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیا تو اکیلا سچا ہے؟ جو ہمارے بڑے بڑے علامہ ہیں، حضرت ہیں، شیوخ ہیں، علماء ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، مترجم ہیں، ہمارے بڑے بڑے رہنما ہیں، کیا وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے؟ جو تواتر سے دین چلا رہا ہے وہ دین غلط ہو گیا؟ جو کچھ ہمیں نسل در نسل منتقل ہوا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہو گیا؟ تو اکیلا سچا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر تیری بات کو مان لیا جائے، تیری دعوت کو حق مان لیا جائے، اسے تسلیم کر لیا جائے، تو ہمیں اس دین کو ترک کرنا پڑے گا جس دین پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو ایک نیا دین لے کر آ گیا۔ جو دین تو لے کر آیا ہے، اس دین کے بارے میں نہ ہی تجھ سے پہلے ہم نے کسی سے سنا اور نہ ہی یہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی کسی سے سنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو ہمارے آباء و اجداد کا لٹریچر منتقل ہوا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات ملتی نہیں جو باتیں تو کر رہا ہے آ کے۔ یہ ہے سچے کی پہچان۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی کو ان تہمتوں، ان ملامتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ یہی نمازیں ہیں، الصلاۃ کیا؟ یہی نمازیں ہیں۔ الزکوٰۃ کیا؟ یہی جو تم کر رہے ہو زکوٰۃ کے نام پر۔ الحج کیا؟ جو تم الحج کے نام پر کر رہے ہو۔ الصیام کیا ہے؟ یہ جو تم الصیام کے نام پر روزے رکھ رہے ہو۔ رب کیا ہے؟ وہ کائنات سے باہر ایک الگ بیٹھا ہوا اوپر چڑھ کے، وہی عقائد ریاض جو اس کے آنے سے پہلے موجود تھے، وہ اس نے آ کر کہا یہ سب کا سب حق ہے، ہاں صرف مجھے رسول مان لو۔ اب اگر وہ رسول تھا تو پھر دنیا کے ہر قادیانی، ہر مرزائی کو، گٹر کے کیڑے کو یہ چیلنج ہے، اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کس اینگل سے، کس زاویے سے سچا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ سچا تھا تو دنیا کے ہر قادیانی کو، مرزائی کو، گٹر کے کیڑے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رب العالمین نے اپنا رسول کی بعثت کا قانون کب تبدیل کیا، کب تبدیل کیا، یہ واضح کرنا پڑے گا۔ مرزا غلام قادیانی لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا۔ جو کچھ لوگ پہلے سے کر رہے تھے اس نے آ کر کہا یہ سب کا سب ٹھیک ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب کا سب ٹھیک ہے۔ رب کے بارے میں جو کنسپٹ، جو تصور پایا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں بس مجھے مسیح مان لو، مجھے رسول مان لو، مجھے وہ مان لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کون سی نئی بات کی اس نے آ کر؟ کون سا دین لے کر آیا جو پہلے سے موجود تھا؟ تو اس کے آنے کا فائدہ کیا؟ اگر اس نے اسی کو آ کر حق کہنا تھا، اسی کے اوپر چلنا تھا، لوگوں کو اسی کے اوپر چلانا تھا جو پہلے سے موجود ہے، جس پر لوگ پہلے سے چل رہے ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں تھی؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح موعود، رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسولان، کیا مطلب ہے اس کا؟ مسیح موعود کا مطلب تو یہ ہے کہ جب انسان کو مسائل کا، پریشانیوں کا، تکالیف کا سامنا ہوتا ہے اور اسے نظر آتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میری ان پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کا مداوع کرنے والا رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، تو وہ رب کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ تو رب آگے سے کہتا ہے کہ اگر تیری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو واقعتاً میرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا تو میں آ جاؤں گا، لیکن اگر ایسا ہو تو اگر تم خود ان مصائب کو، ان تکلیفوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو میرے آنے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو جب لوگ رب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو رب کہتا ہے بھائی میں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، لیکن کب؟ میں تب آؤں گا جب واقعتاً میرا آنا ناگزیر ہو جائے گا، جب میرے علاوہ تمہارے مسائل، تمہاری پریشانیاں کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اور وہ کب ہوگا؟
جب اس قدر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، یعنی اس قدر گمراہیاں آ جائیں گی کہ واقعتاً میرے علاوہ کوئی ان گمراہیوں کو دور نہ کر سکے، ان پریشانیوں تکلیفوں کو دور نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پہلے تم اپنا زور لگا لو، اپنی کوشش کر لو، کرتے رہو. یوں رب وعدہ کرتا ہے کب تک؟ جب تک ضلال مبین نہیں آ جاتے. جب تک ضلال مبین نہیں آتی تب تک رب وعدہ کرتا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، آ کے کیا کروں گا؟ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ میں خود آ کر ہر شے میں خرابیاں دور کر کے اس میں پرفیکشن لے آؤں گا. یوں رب وعدہ کرتا ہے. یہ مسیح موعود رب وعدہ کرتا ہے کہ میں آؤں گا، میں آ کر سب کچھ ٹھیک کروں گا، سب کچھ پرفیکٹ کروں گا، ہر شے میں ہاں لے کر آؤں گا. کب؟ جب ضلال مبین آ جائیں گی، جب 100% گمراہیاں آ جائیں گی، جب میرے علاوہ کوئی بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. میں وعدہ کرتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے اور رب آئے اپنے وعدے کے مطابق اور کچھ بھی ٹھیک نہ ہو یا سب کا سب ٹھیک نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ مسیح نے تو تب آنا تھا جب اس کے آنے سے پہلے 100% گمراہیاں، ہر شے میں خرابی ہونا شرط تھی. 100% گمراہیاں ہونا لازم تھی، شرط تھی. وہ یہ کیسا مسیح ہے جو آ کر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہی ہو سب کا سب ٹھیک ہے؟ اور جب سب کا سب ٹھیک ہے تو تیرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کیوں آیا؟ یعنی اس سے تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی کہ اس گدھے کے بچے کو، مرزا قادیانی الخنزیر کو تو یہی نہیں پتا تھا مسیح موعود کا معنی کیا ہے. اگر یہی علم ہوتا تو یہ بے غیرت یہ دعویٰ نہ کرتا، یہ بات نہ کرتا. اس کو تو اتنا ہی علم نہیں تھا. اب آپ خود غور کریں، خود بتائیں یہ سچا تھا؟ اس میں عقل تھی؟ اس سے بڑا کذاب مکار کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسیح موعود کا پہلے معنی تو جان لو. سچا کب آتا ہے؟ جب ضلال مبین 100% گمراہیاں ہوں. یہ وہ وجہ ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا. کیونکہ اس کے آنے سے پہلے جب وہ آتا ہے لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری گمراہیاں ہوتی ہیں. کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا حق کیا ہے. ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے اور باقیوں کو گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے، باطل کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے گمراہ ہوتے ہیں. اب جب رسول آتا ہے، سچا آتا ہے، تو وہ جو بات کرتا ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے. یہ وہ وجہ ہوتی ہے جس وجہ تمام کے تمام فرقے گروہ اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کی بھی خواہشات کے ساتھ نہیں نا مطابقت رکھتا، کسی کی بھی دین کے ساتھ، کسی کے بھی عقائد و نظریات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. سب کے لیے وہ ایک نئی بات ہوتی ہے اس کی بات. تو اب ذرا بتاؤ، مرزا غلام قادیانی لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا یا نہیں آیا؟ جو لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آئے وہ رب کا بھیجا ہوا ہو سکتا ہے؟ وہ مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ جو اس چیز کا دعوے دار ہو، یعنی میں مسیح موعود ہوں. کیا ہوں؟ میں وہ ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا کہ میں آ کر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، ہر طرح کی خرابیاں، پریشانیاں ختم کر دوں گا، دنیا میں بالکل امن قائم کر دوں گا، دنیا میں تمام طرح کی خرابیاں ختم کر دوں گا، ہاں لے آؤں گا. وہ آئے اور سب کا سب نہ صرف ویسا بلکہ اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے، وہ مسیح موعود ثابت ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر اس کو کوئی مسیح موعود کہے تو پھر اس کو مسیح موعود کہنے والے جو ہیں ان کی جو عقل ہے وہ ٹھکانے پر نہیں ہے. ان گدھے کے بچوں میں، ان گٹر کے کیڑے ہوئے ہیں، عقل نامی شے ہے ہی نہیں. وہ اس سے بھی بڑے گمراہ ہیں جن کو اتنی سی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. لہذا دین قادیان کو، دنیا کے ہر مرزئی کو، دین قادیان جو کہ ایک گٹر ہے، دنیا کا غلیظ ترین گٹر ہے، اس گٹر کے ہر کیڑے کو ہمارا یہ چیلنج ہے، کھلم کھلا چیلنج ہے کہ وہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرے.
نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی اگر دنیا کا کوئی قادیانی، مرزائی، گٹر کا کیڑا، اپنے آپ کو احمدی کہلوانے والا، یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہی مسیح موعود تھا، رسول تھا، سچا تھا، تو پھر وہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، رب کا قانون جھوٹا ہے، رب العالمین غلط ہے۔ کیوں کہ اب ایک طرف مرزا غلام قادیانی ہے اور دوسری طرف قرآن ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی میرا دشمن ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرزا سچا تھا تو وہ قرآن سے نہ صرف برات کا اعلان کر رہا ہے بلکہ قرآن کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب ایک طرف مرزا غلام قادیانی ہے اور دوسری طرف قرآن کی روشنی میں رب ہے، رب العالمین ہے۔ اگر کوئی مرزا غلام قادیانی کو سچا کہہ رہا ہے تو وہ رب العالمین کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ تو جو بھی رب کے مقابلے پر کھڑا ہو وہ رب کا مقابلہ کر سکے گا یا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ رب اسے نشان عبرت بنائے گا۔ ہاں، آج تک تم لوگ چلتے آئے، کیوں چلتے آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ رب کے آنے کا جو وعدہ تھا وہ وقت نہیں آیا تھا، ضلال مبین نہیں آئی تھی، اس وجہ سے تم لوگ دندنا رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں ہوئی۔ کیونکہ رب کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا نا۔ تمہارے مقابلے پر تمہاری طرح کے گمراہ تھے، مشرک تھے، فرقہ پرست تھے، رب کے دشمن تھے۔ یہ وجہ تھی جس وجہ سے تم آج تک دندناتے رہے۔ لیکن آج نہ صرف ضلال مبین آ گئی بلکہ حق آ گیا، رب آ گیا۔ یہ تمہارے سامنے تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے رب کی زبان ہے۔ اب جب رب آ گیا ہے تو رب نے تمہارے اوپر کیا یہ واضح نہیں کر دیا کہ ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب؟ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا تو پھر تمہارا میرے ساتھ مقابلہ ہے۔ تمہیں مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرنا پڑے گا، مجھے جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، رب کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تمہارے اوپر یہ بات واضح کر دی گئی کہ سچا کب آتا ہے۔ ہم نے قانون کیا بنایا؟ ضلال مبین ہونا شرط ہے، 100% گمراہیاں ہونا شرط ہے۔ جو یعنی سچا جب آتا ہے اس کے آنے سے پہلے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام پر، حق کے نام پر، حق کی ایک رائے بھی نہیں ہوتی۔ تمام کے تمام عقائد و نظریات وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کا سب گمراہیاں ہوتی ہیں، ان لوگوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، حق کا ان میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا، ایک رائے بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ وقت آ گیا، رب آ گیا۔ سچا لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی جب آیا اس وقت تو 100% گمراہیاں تھی نہیں، ضلال مبین تھی نہیں۔ کیونکہ اگر اس وقت ضلال مبین 100% گمراہیاں ہوتی تو مرزا غلام قادیانی کے آنے کے بعد کوئی گمراہی نہ آتی، کوئی نئی گمراہی نہ آتی، کیونکہ وہ انتہا ہوتی نا گمراہیوں کی۔ لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ مرزا غلام قادیانی کے وقت جتنے فرقے تھے صرف اتنے ہی فرقے آج نہیں ہیں، بلکہ اس کے آنے کے بعد بہت سارے فرقے وجود میں آئے، یعنی بہت ساری گمراہیاں جو ہے وجود میں آئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی تب آیا جب ضلال مبین تھی نہیں، پھر وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا۔ یوں ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف رب العالمین ہے، دوسرا مرزا غلام قادیانی کذاب، ہمارا مجرم، ہمارا دشمن، سب سے بڑا دشمن۔ اب اگر تم مرزا غلام قادیانی کا گٹر کے کیڑے کا انتخاب کرتے ہو تو پھر تمہارے خلاف ہمارا کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ کوئی مرزا نہیں ہے تم سے کلام کر رہا،
کذاب نہیں ہے، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، تمہارے اوپر قرآن سے بالکل کھول کر واضح کر دیا، اور تمہیں یہ عقل بھی دی ہے سمجھنے کی، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے پاس اتنی عقل نہیں، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تمہارے اوپر نہ صرف واضح کر دیا گیا بلکہ عقل دی گئی کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر تم اس گٹر کا انتخاب کرتے ہو، قادیانی کو، الخنزیر گٹر کے کیڑے کو سچا کہتے ہو، اسے مسیح موعود مانتے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کو، رب العالمین کو جھوٹا کہہ رہے ہو، تم ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو۔ تو جو ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے، جو ہمیں کذاب کہے، اس کے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرے، وہ ہمیں جھوٹا ثابت کرے، وہ مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو ہم اسے نشان عبرت بنائیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ آج تک تم دندناتے رہے، کیوں دندناتے رہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کیونکہ ہمارے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا، جو ہمارا وعدہ تھا اس وعدے کا وقت نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارے آنے کا وقت نہیں آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے پھر تمہارا مقابلہ کن سے ہوگا ہمارے آنے سے پہلے؟ انہیں گمراہوں سے جو تمہارے جیسے ہیں۔ تو تمہارے اوپر کوئی مسلط کیسے ہو پائے گا؟ وہی ہو پائے گا جو تم سے زیادہ چلاک ہے۔ تمہارا آپس میں چلتی رہے گی کب تک؟ جب تک ہم نہیں آ جاتے۔ جب تک ہم نہیں آئے تھے تب تک تمہیں موقع ملا، تم دندناتے رہے، لیکن آج جب ہم آ گئے ہیں، جب حق آ گیا ہے تو حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے، کیونکہ حق لا شریک ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورج آ جائے اور اندھیرا اپنی جگہ پر قائم رہے، وہ سورج ہی ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا اب ہم خود آ گئے ہیں، اب تمہارا رب جو تمہارے آباء و اجداد کا رب تھا وہ خود آ گیا ہے۔ اب تمہارا مقابلہ رب سے ہے، رب العالمین سے ہے۔ تو جو رب کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں وہ رب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، رب کو عاجز کر سکتے ہیں؟ کیا تم پہلے ہو رب کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے؟ کیا دنیا میں یہ پہلی بار یہ وقت آیا ہے؟ کیا دنیا میں انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ ذرا ماضی میں جانکو، کیا رسول پہلی بار آیا؟ رب دو ٹانگوں والے کی صورت میں، بشر کی صورت میں پہلی بار دنیا میں آیا یا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے؟ ذرا غور کرو، کیا اس سے پہلے رسول نہیں آئے؟ نوح نہیں آیا تھا، ہود نہیں آیا تھا، صالح نہیں آیا تھا، شعیب نہیں آیا تھا، ابراہیم نہیں آیا تھا، لوط نہیں آیا تھا، موسیٰ نہیں آیا تھا؟ آئے تھے نا؟ تو اس وقت جب ہم نوح کی صورت میں آئے، جیسے آج ہم حق کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں، ایسا ہی ہم نے حق کھول کھول کر واضح کیا تھا، تو جو ہمارے مقابلے پر آئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ جب ہم ہود کی صورت میں آئے اس وقت جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ جب ہم صالح کی صورت میں آئے اور جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ جب ہم شعیب کی صورت میں آئے تو اس وقت جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ ایسے ہی جب ہم ابراہیم کی صورت میں آئے، جیسے آج ہم بت توڑ رہے ہیں تمہارے، ایسے ہی ابراہیم کی صورت میں ہم نے بت توڑے تھے، تمہارے خداؤں کے اوپر کہاڑے چڑھائے تھے، تمہارے خداؤں کو پاش پاش کیا تھا، تمہارے بتوں کو پاش پاش کیا تھا۔ تو جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ کیا وہ کامیاب ہو پائے تھے؟ ذرا غور کرو، جب ہم موسیٰ کی صورت میں آئے تھے، جب ہم موسیٰ کی صورت میں آئے تھے تو اس وقت ہمارے مد مقابل کون تھا؟ آل فرعون تھے، فرعون تھا۔ کیا تم فرعون سے اور آل فرعون سے طاقت میں، قوت میں، کسی بھی لحاظ سے بڑھ کر ہو؟ فرعون تو وہ تھا جس کا دعویٰ یہ تھا اپنے عمل سے، انا ربکم الاعلی۔ کیا دنیا والو
اے وہ لوگوں جن پر میں حکومت کر رہا ہوں، میں تمہارے اوپر سب سے اوپر والا رب ہوں۔ اتنا وہ طاقتور تھا، اتنا مضبوط اقتدار تھا اس کے پاس، تو کیا وہ ہمارا مقابلہ کر پایا تھا؟ جب وہ مقابلہ نہیں کر پایا، جو تاریخ انسان میں ایک طاقتور ترین شخصیت تھا، جس کے پاس مضبوط ترین افواج تھیں، انتہائی طاقتور اسلحہ تھا، مضبوط اقتدار تھا، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پایا، اس کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو اے گٹر کے کیڑو، اے دین قادیان؟ ذرا بتاؤ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ آج اگر تم ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہو تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے پاس تو اقتدار بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو قوت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو کیا ہے؟ تمہارے پاس چلاکیاں ہیں، مکاریاں ہیں، چھپ کر وار کرتے ہو۔ تو چھپ کر وار جو ہے وہ انسانوں پر تو کر سکتے ہو، ان پر کر سکتے ہو جن سے تم چھپے ہوئے ہو، یا جن سے تمہاری چالاکیاں چھپی ہوئی ہیں، تمہارے عزائم پوشیدہ ہیں۔ کیا تم ہم سے پوشیدہ ہو؟ ہم سے چھپے ہوئے ہو؟ تمہاری چلاکیاں، تمہاری مکاریاں، تم کیسے وار کرتے ہو، کیا یہ ہم سے چھپا ہوا ہے؟ تمہارے رب سے چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا ہے جو تمہیں وجود میں لے کر آیا۔ تم ہمارے مقابلے پر آ کر ہمارا مقابلہ کر سکو گے، ہمیں عاجز کر سکو گے، ہمیں شکست دے سکے گو؟ کیسے ممکن ہے؟ لہذا میدان کھلا ہے۔ ہم نے اگر تمہیں نشان عبرت نہ بنایا تو تب کہنا۔ اب تم اپنی الٹی گنتی شروع کر لو۔ کیونکہ آج تک جو تم دندناتے رہے وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ تمہارے مد مقابل تمہارے جیسے مجرمین تھے، شیاطین تھے، فرقہ پرست گمراہ تھے، مشرک تھے، تمہارے ہی جیسے۔ آج تک تمہارا مقابلہ ان سے تھا، نہ کہ تمہارے رب سے۔ آج تمہارا رب آ گیا ہے۔ اب اگر تم ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہو تو یہ مقابلہ کس سے ہے؟ رب العالمین سے ہے، ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے۔ تو ہمیں عاجز کر پاؤ گے؟ ہمیں شکست دے پاؤ گے؟ ہمارا کچھ بگاڑ پاؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں نشان عبرت بنانے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے تمہارے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ مرزا غلام قادیانی الخنزیر تھا، دنیا کا غلیظ ترین، گندا ترین شخص تھا، اور جماعت احمدیہ کے نام سے جو اس نے گروہ قائم کیا، جو ایک تنظیم بنائی، وہ دنیا کا غلیظ ترین گٹر بنایا اس نے۔ وہ اس گٹر کا سب سے بڑا اور سب سے گندا غلیظ ترین کیڑا تھا۔ اس نے گٹر بنا کر آواز لگائی، اے اس گٹر کے کیڑوں، آؤ اس گٹر میں آ گرو۔ تو تم گٹر کے کیڑے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ اسی قرآن سے ایک پہلو سے تمہارے اوپر کھول کر واضح کر دیا۔ اب ایک طرف یہ قرآن ہے، تمہارا رب ہے، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی گٹر کا کیڑا ہے۔ اب اگر تم اس کی طرف دیکھتے ہو، اس کی طرف رخ کرتے ہو، تو پھر تمہیں وہی بچائے گا، پھر تمہیں اسی کا رب، اسی کا اللہ بچانے آئے گا۔ دیکھتے ہیں اس کا اللہ، اس کا رب کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ وہ جو اس نے کائنات سے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ اب تمہارے اللہ، وہ جو تمہارا کالو ہے، یلاش ہے، کالا ہے، اس کا اور ہمارا ہم کون؟ یہ کائنات جسے تم کائنات کہتے ہو، میں تمہارا رب، مجھ سے مقابلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں پھر تمہارا رب سچا ثابت ہوتا ہے، وہ طاقتور ثابت ہوتا ہے جس کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، جس کو تم رب کہہ رہے ہو، یا پھر ہم، یہ کائنات۔ اب دیکھتے ہیں کون سچا ثابت ہوتا ہے۔ اب تمہیں مرزا غلام قادیانی کا خدا ہی بچائے گا، اس کا کالو یلاش ہی بچائے گا، وہ جو آسمانوں پر بٹھایا ہوا ہے وہی بچائے گا تمہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے، پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو۔ لہذا اب آج تمہارے پاس آخری موقع ہے۔
یہ قرآن سے ایک پہلو سے تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کذاب تھا. ہمارا تمہارے رب کا جو اصل رب ہے، جو حقیقی رب ہے، جو تمہیں وجود میں لے کر آئے، تمہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے، جو تمہاری ضروریات ہے وہ فراہم کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کائنات. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ گٹر کا کیڑا تھا، کذاب تھا. اب اس کے باوجود بھی اگر تم اس کا انتخاب کرتے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہی انجام جو اس سے پہلے جب ہم آئے تو کفر و کذب کرنے والوں کا مقابلے پر کھڑے ہونے والوں کا انجام ہوا تھا. لہذا انتظار کرو اپنے انجام کا. ہم بھی دیکھتے ہیں تم سچے ثابت ہوتے ہو، اور کیسے سچے ثابت ہوتے ہو دیکھ لیتے ہیں. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.